میرا بھائی یہ اعتراض خارجی کرتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو نہ کرو۔ جو خوارج ہیں، حضرت علی کے دشمن ہیں، وہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت علی نے تو مدینہ شریف کو بھی نعوذ باللہ برباد کر دیا، دارالخلافہ ختم کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ نے مدینہ پاک کے مقدس مقام کو چھوڑ کے کوفے میں آ کے دارالخلافہ بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بھائی حضرت عثمان کہاں شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا جی مدینہ میں۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ان کے بعد پھر ایک جنگ ہو اور اللہ کے نبی کے شہر میں ہو، اس لیے میں دارالخلافہ دور لے جا رہا ہوں کہ جا کے جنگ ہے، جھگڑا ہے، قتال ہے، دور ہو، مدینہ منورہ محفوظ رہے۔ یہ تو میں نے مدینہ پاک کے احترام میں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خارجی نے بھی حضرت علی سے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل تھے، بالکل رقیق القلب تھے، فوراً آپ کے آنسو نکل آتے تھے، لیکن اس نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی اسلام نے کتنے فتوحات کی ہیں، کتنے ملک فتح ہوئے ہیں، اور کتنے مشکل مسائل حل ہوئے ہیں کہ مرتد مسیلمہ بن الکذاب کو قتل کیا گیا، دجال کو قتل کیا گیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھائی، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو سبحان اللہ بھائی اسلام تو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، 22 لاکھ مربع میل فتح ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، وہ بھی نرم دل تھے، لیکن ان کے زمانے میں بھی فتوحات اتنے ہوئے، اتنے فتوحات ہوئے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام جو ہے ماشاءاللہ اسپانیہ سے لے کر ازبکستان اور تاجکستان اور ہندوستان تک جا پہنچا۔ لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں حضور پاک کے، ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ؟ یعنی اس نے حضرت علی پہ اعتراض کیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ ہے کہ جب ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے تو علی وزیر تھا، اور جب میں خلیفہ بنا تو تم وزیر بن گئے، تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ میں کہا میں نے ان کے دور میں وزیر تھا ان کا، اب میرے دور میں وزیر بن گئے ہو تم، اور تمہارا کام ہے مسلمانوں کو لڑانا، تو فتوح ہم اپنی جنگوں سے فارغ ہوں گے تو فتوحات کریں گے نا۔ تو اس لیے ایسے اعتراضات خوارج کرتے ہیں، بلا وجہ ان باتوں میں نہ پڑا کریں۔ ایک موٹی بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام صحابہ سے میں راضی ہوں، رضی اللہ عنہم، اچھا صرف یہ نہیں، اتنا حالانکہ اتنا کافی تھا کہ اللہ راضی ہے، اور نہیں وہ بھی مجھ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف میں راضی نہیں، میں تو راضی ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک بوری کا قمیص بنایا ہوا تھا اور ٹانکے لگائے ہوئے تھے کھجور کے کانٹوں سے۔ حضرت جبریل اترے، انہوں نے آ کے صلاۃ و سلام پڑھے، اس کے بعد کہا کہ سیدنا ابو بکر کو اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے سلام کہہ دیں۔ حضرت ابو بکر کو جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہا ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرا نام بھی لیا، فرمایا ان اللہ سماکا، تیرا نام لے کے سلام بھیجیے۔ حضرت جبریل نے کہا حضور صرف سلام نہیں بھیجیے بلکہ اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شہزادہ تھا، اپنی زندگی میں بادشاہ تھا، تاجر تھا، اب اس حال میں ہے، اس سے پوچھو کہ اس حال میں وہ اپنے رب کی قضا پہ رضا پہ راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا رضی تو ربی رضی، یا رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر اگر تم راضی ہو تو میں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ تو اس لیے جب صحابہ کا مسئلہ ہے نا
یہ صحابہ کے ایک بزرگ نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اہل سنت کے سب سے پہلے بڑے مناظر تھے، جنہیں شیعہ کے خلاف مناظرے کیے، کتابیں لکھی، تو انہوں نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا قیامت میں سب کے عمل تلیں گے لیکن صحابہ کی نسبت تلے گی۔ یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والے سمجھ لیں گے، تیرے میرے جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ سب کے تو اعمال تلیں گے نا، لیکن صحابہ کی نسبت تلے گی کہ من اصحاب رسول اللہ، یہ نبی کا ساتھی ہے، بس بات ختم ہو، اس کے بعد پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟